السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آفتاب عالم آپ سب کا رخسانہ اکیڈمی کے اس چینل پر استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل پر خاص طور سے جو لوگ اردو کو لے کر کے بہت فوکسڈ ہیں اور اردو کے پرتی بہت زیادہ لگن ہے، شغف ہے، اور اپنے کمپٹیٹیو ایگزام میں اردو کو بیس بنا کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بی پی ایس سی TRE 4 میں بیٹھنا ہو آپ کو، یا پھر جو سول سروسز میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں، چونکہ اب وہاں آپشنل ہو گیا ہے اردو، اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند رہے گا، سود مند رہے گا۔ اور ایسے جو لوگ اسٹیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، ایسے کوئی بھی ایگزام ہو، اگر اس میں آپ کا بیس اردو ہے اور اردو کو لے کر کے ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے، خاص طور سے اگر آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ کلاس 6 to 12 آپ کو اردو کا ٹیچر بننا ہے، یعنی آپ لینگویج کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، زبان کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، زبان کے معلم بننا چاہتے ہیں، استاذ بننا چاہتے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ آج کا ویڈیو بے انتہا اہم ہونے والا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہو ہی گیا کہ یہ BPSC اورینٹیشن کلاسز ہیں جو اس پر آیا کریں گی، اور میرے جو آف لائن کے جو بچے تھے ان لوگوں کی کوشش تھی کہ سر آپ آن لائن آئیں، تو چلیے صاحب، آپ لوگوں کا حکم سر آنکھوں پر، ہم آ گئے آن لائن۔ تو بات کرتے ہیں اصل وشے پر، اصل موضوع پر۔ اصل موضوع یہ ہے کہ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کو نکالنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے جو سلیبس ہے، اس کا جو نصاب ہے، اور جو اس کی بنیاد ہے جس پر وہ ایگزام پورا ہوتا ہے، اس کو آپ جانیں، اس کو آپ سمجھیں۔ اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ اس سمندر میں غوطے لگاتے رہ جائیں گے، شاید آپ کے ہاتھ سیپی لگے۔ تو ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو جان لیں، سمجھ لیں اچھے سے، تاکہ جب آپ میدان میں اتریں تو آپ کے لیے آسانی ہو، بہتری ہو۔ چونکہ کمپٹیٹیو ایگزام کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ بہت مہتوپورن ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کو کوالیفائی کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسمارٹ طریقے سے اس کی اسٹڈی کریں۔ چونکہ اہم یہ ہے کہ آپ کیا کیا پڑھیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا نہ پڑھیں۔ چونکہ صحیح گائیڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے ہمارے عزیز دوست وہ اس سمندر میں آتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے میں اور میرے دوستوں نے، عزیزوں نے، جو واقعتاً اس فیلڈ میں، میدان میں مہارت رکھتے ہیں اردو پڑھنے، پڑھانے میں، جاننے میں، سمجھنے میں، PhD ہولڈر ہیں جو لوگ اردو میں خاص طور سے، اور ابھی BPSC کوالیفائی بھی کی، اور وہ ماسٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے اس میں ایسے ہیں جو ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سب کی دیکھ ریکھ میں ایک سلیبس، ایک نصاب، ایک خاکہ مجموعی طور پہ تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ BPSC، چاہے وہ PGT ہو، TGT ہو، یا 6 to 8 یعنی جو مڈل کا ہے، اس کا ایک نصابی خاکہ، ایک جائزہ لیا گیا، اور اس کو انہی لوگوں کی دیکھ ریکھ میں اپنے حساب سے، اپنی سمجھ سے، چونکہ ان کا ایگزام نکالنے کا تجربہ رہا ہے، تو انہی کے دیکھ ریکھ میں یہ ایک مجموعی طور پر ایک تحفہ آپ کے لیے رخسانہ اکیڈمی کے مادھیم سے آپ تک میں محمد آفتاب عالم پہنچا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر رزلٹ دینے کا ذریعہ بنے، اور آپ کی محنت، ہماری محنت، ہم سب کی محنت، اور اسی محنت کے ساتھ ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اور آنے والا ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی TRE 4 کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پبلش ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب الیکشن سر پر ہے، اور الیکشن جب سر پر ہو تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کارنامہ انجام دے، کچھ ایسا کرے
جس سے لوگوں کو ان کی طرف رجحان بڑھے، وہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بجلی 125 یونٹ بجلی فری کرنے کی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ بہت سی 35% جو 35% آرکشن مہیلاؤں کو خاص طور سے ملا۔ بڑی خوشی کی بات ہے اس میں کہ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہویں ہیں، ان کو موقع ملے گا اس فیلڈ میں آنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ اس طریقے سے سرکار کی جو منشا ہے، ان کی جو چاہت ہے، وہ یہی ہے کہ فیمیلز کو اور مہیلاؤں کو آگے بڑھایا جائے اور ہر فیلڈ میں ان کو برابر کا یوگدان دینے کا موقع دیا جائے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں بی پی ایس سی کے اس سلیبس اور اس خاکے کی جس کو ہم لوگوں نے مل کے تیار کیا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ چل رہا ہوگا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ان کو اور ویڈیو کو پاز کر کے۔ دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو قواعد کا حصہ ہے، اور قواعد کا حصہ بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، میں نے خود تیاری کیا ہوا ہے، چاہے بی پی ایس سی کا ہو، یو پی ایس سی کا بھی تیاری میں نے کیا ہوا ہے، تو میں نے یہ پایا ہے کہ مجموعی طور پر بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بہت شارٹ میں ہے، لیکن جب اس کا آپ انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو پائیں گے کہ ان کا ایک ایک ٹیکسٹ، یعنی ایک ایک لائن اس کا پورے ایک کتاب پر محیط ہو سکتا ہے، اتنا جامع اور معنی خیز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی انداز میں جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی انداز میں ہے تاکہ آپ ان کو سمجھیں، جانیں اور پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اسی کی روشنی میں تیاری کریں۔ چونکہ آپ کو ایگزام نکالنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے صحیح ریسورسز کیا ہے، جو میں آپ کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل کے مادھیم سے۔ بس آپ سب لوگ جڑے رہیں۔ دیکھیے دو حصے میں، پہلا حصہ ان کا یہ ہے کہ آپ کو اردو قواعد کا حصہ دیکھنا پڑے گا، اور قواعد کے حصوں میں جو این سی ای آر ٹی اور ایس سی ای آر ٹی، جو دو ہمارے یہاں بورڈ ہیں، ایک سینٹرل لیول کا اور ایک اسٹیٹ لیول کا، دونوں کو سامنے رکھ کر کے ان کی اسٹڈی کر کے، ان کا ادھین، ان کا مطالعہ کر کے یہ خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ مطلب ضروری ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا ایگزام نکالنا آسان ہو جائے گا۔ باقی آپ کی محنت، ہم سب کی محنت، جتنا جو محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا۔ تو قواعد میں کیا پڑھنا ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے بھائی، قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کو بھی پڑھیں گے ہم لوگ۔ پھر وہ 5 حصے کیا کیا ہیں، ان کا تفصیلی مطالعہ ہوگا۔ بنیادی اجزاء کیا ہیں، اسم کیا ہے، ضمیر کیا ہے، فعل کیا ہے، صفت، حروف، ایکسٹرا، یہ جو چیزیں ہیں۔ آج میں پہلا ویڈیو ہے میرا یہ، میں اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کیا پڑھنا ہے۔ پڑھا نہیں رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو تیار ہو جانا ہے، اور تیار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس کا پورا طریقہ کیا ہو، میں اسی کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ میں پڑھا نہیں رہا ہوں، آپ کو ایک جھلک ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ ہماری جو اس کے بعد کی جو کلاسز آپ کے سامنے آئیں گی وہ اسی کے طرز پر آئیں گی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ ان کا ایک یہ نصاب ہے جو ہم لوگوں نے تیار کیا، جس کو آپ ایک نگاہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک نگاہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کا ایگزام نکل جائے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ایکسپیکٹڈ جاب میں آنے کے لیے تھوڑا سا محنت کرنی ہوتی ہے بھائی، ابھی کر لیجئے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ تو وہی چیز ہے کہ بھائی حصہ اول کیا ہے، الف، بے اور ایسے ہی جیم، کہ شعر کا فن کیا ہے، بند کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، مثلث کس کو کہتے ہیں، مربع کس کو کہتے ہیں، مخمس کس کو کہتے ہیں، علم بیان کس کو کہتے ہیں، علم بدیع کیا ہوتا ہے، تجنیس کیا ہے، لف و نشر مرتب کیا ہوتا ہے، لف و نشر غیر مرتب کیا ہوتا ہے، مراعات النظیر کیا ہوتا ہے، تضاد کیا ہے، تلمیح کیا ہے، حسن تعلیل کیا ہے، ایہام مبالغہ کیا ہے، اور ایسے ہی حصہ جیم میں آپ دیکھیں گے نثری اصناف کیا ہوتا ہے، شعری اصناف کیا ہوتا ہے۔ نثری اصناف میں آپ دیکھیں گے داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، مضمون ہے، انشائیہ ہے، سوانح ہے۔ ایسے شعری اصناف میں کیا ہوتا ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، مسلسل غزل ہے، نوحہ ہے، سلام ہے، شخصی مرثیہ ہے، قطع بند ہے، وغیرہ۔ حصہ دال میں کیا ہے بھائی، انشائیہ نگاری ہے، صحافت ہے، نظم ہے، رباعی ہے،
اب ان کی پوری تفصیل ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہوا جو قواعد کا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے، اور اسی میں کچھ شعری چیزیں ہیں اور کچھ نثری چیزیں ہیں۔ اب بات آئی جہاں سے آپ کو 80 نمبر لانا ہے۔ یہ تو وہ حصے ہیں جو 1 to 5 والوں کو بھی یہ سب چیزیں جاننی چاہیے اور ان کو ہی پڑھ لینا چاہیے، چونکہ اب سوالات ایسے نہیں رہے لالی پاپ پہ کچھ بھی آ جائے گا۔ اب چیزیں بہت ڈیپلی پوچھی جا رہی ہیں، چونکہ اب دن بدن ایگزام کا جو لیول ہے وہ ہارڈ ہوتا جا رہا ہے، تو اسی حساب سے پڑھیے، محنت کیجیے۔ اب جو 80 نمبر والا ہے اردو ادب، یہ بہت اہم ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ اسی پر سمجھیے کہ آپ کا دار و مدار ہے۔ یہ 80 نمبر کا ہے، اس میں جتنا زیادہ نمبر آپ لائیں گے، جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر حاصل کریں گے، یہ آپ کو اتنا زیادہ آنے والے وقت میں میرٹ میں آپ کو یہ کام آئے گا۔ تو اس میں کیا ہے بھائی، زبان کی تاریخ کیا ہے؟ زبان ہے تو پھر زبان کی تاریخ ہوگی۔ اب تاریخ ہے تو آغاز کیسے ہوا، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر وہ اب ابتدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے بچہ جب پیدا ہوا تو پلے بڑھے گا بھی، آگے ہی بڑھے گا، جوان بھی ہوگا، اس کی ارتقا بھی ہوگی، کیسے وہ آگے بڑھا اور کن لوگوں نے ان کو آگے بڑھانے میں بڑا رول ادا کیا، اب کون سا دور اس پر آیا، دکن میں اردو شعر و ادب کیسا رہا، اب شعر کہاں سے آگے بڑھا اور پھر نثر کہاں سے آگے بڑھا، پھر اس میں قطب شاہی دور کا کیا کردار رہا، شمال ہند میں اردو شاعری کی ابتدائی دور کا کیا حال رہا، کون کون شاعر رہے، کیسے کیسے کارنامے اس نے انجام دیے، ان تمام لوگوں کو ڈیٹیلز میں NCERT اور SCERT کو بیس بنا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شمال ہند میں آپ دیکھیں گے میر تقی میر ہیں اور ان کے ہم عصر شعراء ہیں، لکھنؤ میں اردو شاعری ہے، غالب کا عہد ہے، علامہ محمد اقبال ہے، اردو کے رومانی نثر نگار ہیں، غزل کا نیا دور ہے، منشی پریم چندر ہیں، اور ایسے ہی منشی پریم چند کے علاوہ آپ دیکھیں گے ترقی پسند دور، کیونکہ 1935 اور 36 کا جو دور ہے وہ بہت مہتوپورن ہے، بہت ہی اہم ہے۔ پھر فکشن دیکھیں گے آپ، تنقید نگاری دیکھیں گے، ترقی پسند دور کے نمائندے کون لوگ ہیں، تو کون تنقید نگار رہے ہیں، کن لوگوں نے تنقید نگاری میں بڑا اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ حلقہ ارباب ذوق، پھر اس کے بعد دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ اور دبستان عظیم آباد، دبستان رامپور، پھر اس کے بعد دبستان بہار بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اردو میں داستان گوئی کی روایت، پھر ڈرامے کی روایت، نمائندہ، فکشن نگاری، طنز و مزاح، روایت میں پھر تحقیق کی روایت، خاکہ کی روایت، مکتوب اور سفر نامے کی روایت، اور اردو کے اہم ادبی ادارے، اب ادارے میں بہت سے ادارے ہیں، وہ سارے اس کے اندر آ گئے، تحریکات کیا کیا رہی ہیں، رجحانات کیا کیا رہے ہیں، مختصر جائزہ آپ اس کا لیں گے، پھر بچوں کا ادب کیا رہا۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے اور اسمارٹ اسٹڈی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں، اس سے بھی کام نہیں چلنا ہے، اب ان کی اسمارٹ اسٹڈی کرنا ہے، چونکہ اب دور اسمارٹنس کا ہے، جو اسمارٹ طریقے سے پڑھے گا وہی آگے بڑھے گا۔ اور میں یہ یقین مانتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تو یقیناً اردو کے چاہنے والے ہیں، محبین اردو ہیں۔ اب میں یہ یقین مان لیتا ہوں کہ صاحب جب آپ آئے ہیں پوری امید اور یقین کے ساتھ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک موضوع پر تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، اور کم وقت میں اچھا کنٹینٹ دینے کا کام ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ ہو سکے ایصال ثواب کے طور پر پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے، دوستوں تک پہنچائیے، اور آپ بھی جڑیے، سب کو جوڑیے، اور جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی ابتدا جو ہماری کوششوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچی ہے، اور ہمارے دوستوں کے نتیجے میں، خاص طور سے جو ہمارے آف لائن کے جو بچے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کی کوشش تھی، بار بار وہ کہتے تھے کہ اس سے نہیں سر آپ آن لائن آئیے، تو چلیے صاحب آپ کا حکم مانتے ہوئے آن لائن بھی آ گئے۔ اب آپ لوگوں کا کام اور مزید بڑھ گیا، ان کو عام کیجیے، پڑھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو یقیناً مزہ آنے والا ہے۔ پڑھیں گے، فن کے ساتھ پڑھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے، محنت کر کے پڑھیں گے، سب لوگ مل کے محنت کریں گے، تھوڑی ہماری محنت ہوگی، تھوڑی آپ کی ہوگی، ایسے مل ملا کر کے ایک کامیابی کی دیوار انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سب لوگ دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، برائے ایصال ثواب، آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی، انشاءاللہ آپ کو مسلسل ایسے ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔